صرف اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے اجر و ثواب کی خوشخبری سناتے ہیں کہ میرا بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، میں اس کھجور کو پالتا ہوں، بڑا کرتا ہوں، قیامت والے دن جب میرے پاس آئے گا اور دیکھے گا اس صدقے کو حیران رہ جائے گا کہ یہ میرا صدقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انفق علیک، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو کچھ تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے تمہیں آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے کتنا صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ کی قدر اس بات کی ہے کہ آپ نے کس دل سے صدقہ کیا، کس اخلاص سے صدقہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا، زیادہ نہیں، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور خرچ کرو تم اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا، من قبل اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي، اور پھر وہ کہے اے میرے رب لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، فَأَصَّدَّقَ، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کہتا ہے اللہ میں آپ کے راستے میں صدقہ کروں گا، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں سب سے پہلے آپ کے راستے میں صدقہ کروں۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو صدقہ کرنے کی استطاعت بھی دی ہے، اور اگر آدھی کھجور بھی صدقہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تو جو کچھ صدقہ کر سکتے ہیں کیجئے، آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، آپ اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق دروازے بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بخیلی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو دینا پسند ہے، انفاق فی سبیل اللہ پسند، اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلوں سے اس مال کی محبت نکالنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، صدقات کی ترغیب دلائی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس مال کی محبت میں جو اللہ نے ہم کو دیا، اس مال کی آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں ڈالا، اس کے اندر ہم اتنے ڈوب جائیں کہ ہم اللہ کو بھی بھول جائیں اور اپنی آخرت کو بھی بھول جائیں۔ اس کے بعد ایک اور ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی سامنے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، ایمانداری سے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح مال سے نوازا۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، تو چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، اس کے بعد کسی کے پاس شاگردی میں بازار میں بیٹھ گئے کسی کی دکان پر، وہاں پر بیٹھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی دکان کھول لی۔ اپنی دکان کھولی تو ان کے پاس، یہ بات ہے کوئی 25 سال پرانی، جب انہوں نے اپنی دکان کھولی تو اس زمانے میں جو اس عمر کے ہوں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں رشیا سے بھی لوگ آتے تھے، ہمارے ملک میں افریقہ سے بھی کافی لوگ آتے تھے اور آ کے صدر میں، کچی گلی میں، مختلف علاقوں میں جا کے خریداریاں کرتے تھے، اور پھر یہاں سے شپنگ ایجنٹس کے تھرو مال پیک ہو کر وہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ ان صاحب نے اپنی دکان کھولی اور پوری ایمانداری اور تقوی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ وہ لوگ آتے جو باہر سے آتے تھے
اس سے دوائیاں خریدی، اس سے کپڑے خریدے، اس سے کچھ اور خریدا، اس سے کچھ اور خریدا، پھر وہ کسی ایک کو کہتے تھے ان سب کو پیک کرا کے بھائی آپ شپمنٹ کرا دو. وہ ان کے پاس چھوڑ کے جانے لگے کہ بھائی آپ شپمنٹ کرا دو. جب انہوں نے مال بھیجنا شروع کیا اور مال وہاں پہنچا تو وہاں کے لوگ حیران رہ گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ مال بھیجتے تھے، کچھ نہ کچھ کمی خامی نکل آتی تھی، لیکن جب انہوں نے مال بھیجنا شروع کیا تو پورا کا پورا مال اسی طرح ملتا تھا جیسے ان کی دکان پہ چھوڑ کے گئے تھے. کیونکہ دیکھیں نا، کہنے کو تو بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بھیج دیا تھا، راستے میں کسی نے نکال لیا ہوگا، میری ذمہ داری تھوڑی ہے. آپ نے مال رکھا، میں نے پیک کرایا، بھیج دیا، اب کسی نے بیچ میں سے نکالا کیا کیا میں نہیں جانتا. اور یہی ہوتا تھا. لیکن انہوں نے پوری ایمانداری سے مال کو پیک کرا کے بھیجنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے کے بعد کچھ افریقی ممالک کے اندر ان کا نام مشہور ہو گیا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی کراچی میں ایک مارکیٹ میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس مال رکھایا جاتا ہے، تو جب مال رکھایا جاتا ہے وہ مال پورا کا پورا بھیجتا ہے. یہاں تک وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے جو مال خریدا تھا مال پورا نہیں پہنچا اور مجھے اتنا مال کم ملا. انہوں نے کہا بھائی آپ کو کتنا مال کم ملا؟ اس نے کہا جی مجھے اتنے $1000 کا مال کم ملا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ غلطی میری طرف سے ہے؟ جی مجھے یقین ہے غلطی آپ کی طرف سے. یہ لیجئے اتنے $1000 جتنے آپ نے کہے تھے. کوئی پوچھ پاچھ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے خود کیا تھا، یہ اس لیے میں نے خود کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری غلطی نہیں ہے، کہ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میں کوئی بےمانی نہیں کرتا اور میں سچا تاجر ہوں تو یہ پھر میرے پاس آئے گا. اور پھر یہ بات مجھے کسی اور نے بتائی کہ ان کا نام اور ان کا نمبر اس ملک کے اندر پیسے دے کے لوگ ایک دوسرے کو دیتے تھے. اس صورت میں دوں گا جب تم مجھے اتنے پیسے دو گے تو اس بندے کا نام نمبر دوں گا جو پورا مال ایمانداری سے بیچتا ہے. اور آج وہ یتیم بچہ ماشاءاللہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی اور نیکی کے اعتبار سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے. یہ ہے تقویٰ. آج اس ملک میں جب ہم جانتے ہیں، جیسے میں نے بات بھی شروع کی، کہ اتنا دھوکہ ہو گیا ہے، اتنا فریب ہو گیا ہے، اتنی بےمانی ہو گئی ہے، تو کوئی شخص اگر اپنا کاروبار کرتا ہے پوری ایمانداری سے کرتا ہے تو یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر کہ البیعانی بالخیار ما لم یتفرقا. دو خرید و فروخت کرنے والوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس جو معاہدہ کیا ہے جب تک اس مجلس کے اندر ما لم یتفرقا وہ اس کو دیں یا چھوڑ دیں. اور پھر آپ نے آگے فرمایا وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے سے سچ بولا اور پورے طریقے سے اپنی اس تجارت کے بارے میں ساری بات کھول کر رکھ دی، بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس تجارت کے اندر برکت ڈال دی جائے گی. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اور انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے مال کے عیبوں کو چھپایا، مُحِقَتْ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی برکت ختم کر دی جائے گی. آج مال بہت ہے ہمارے پاس، سکون نہیں ہے. اب بڑی جائیدادیں ہیں ہمارے پاس، کاروبار ہے ہمارے پاس، فیکٹریاں ہیں ہمارے پاس، لیکن رات کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی. آدھی قوم کے کولیسٹرول بڑھے ہوئے، کتنے لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے، سکون نہیں ہے. یہ سب سکون کے مسائل ہیں. ہمارے پاس سکون نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر اتنے بوجھ ہیں جو ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فریب کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے وراثت میں بھائیوں کی بہنوں کی وراثت کے مال کھائے ہوئے ہیں. وہ بوجھ ہمارے سکون کو برباد کر دیتے ہیں اور ہمارے نفس کو زخمی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اس قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح قرآن و حدیث میں کئی اور طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صبح کے وقت کاروبار شروع کرنا، صبح کے وقت فیصلے کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ دعا سنی کہ بورک امتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بورک امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کی برکت اس کے صبح کے وقت میں رکھیں، تو پھر میں نے اپنے تجارتی قافلوں کو صبح کے وقت نکالنا شروع کر دیا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرا مال بھی بڑھ گیا اور میرے گھر والے بھی بڑھ گئے، خاندان اولاد بھی ہو گئی، بڑھ گئی.
آج آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، صبح 7 بجے 8 بجے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاکستان میں دوپہر کے 2 یا 3 بجے لگتا ہے۔ روڈوں پہ رش، کاروبار کھل جاتے ہیں، 6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، چاہے آپ کا کچھ بھی ہو۔ میرا اتفاق ہوا لنڈن جانے کا، بیجنگ جانے کا، اور دنیا کے اور ممالک میں جانے کا، ہر جگہ 5-6 بجے مین بازار جہاں بندہ رک نہیں سکتا، اتنا رش ہوتا ہے کہ دھکے لگتے ہیں، 5 بجے 6 بجے بند۔ سب اپنے گھر جائیں گے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اگلے دن صبح سویرے پھر 9 بجے 8 بجے کام پہ آ جائیں گے۔ ہماری مارکیٹیں جو ہیں وہ کھلتی 11-12 بجے، پھر 12 بجے 11 بجے اپنے گھروں کو آتے ہیں، جی کیا کریں، گاہک نہیں آتا، کیا کریں، یہ نہیں آتا۔ ارے بھائی سب مل کے فیصلہ کریں، سویرے کھولیں، گاہک کو آنا پڑے گا۔ ابھی پابندیاں لگی تو سب آ ہی رہے تھے نا۔ جو رات کو 11 بجے کھانا کھولنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آج 10 بجے ہال چھوڑنے پڑتے ہیں تو 9 بجے کھانا کھول دیتے نا۔ جو مہمان 10 ساڑھے 10 بجے آنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آج 8:30 9 بجے ہال میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کھانا کھل جائے گا، ان کو پتہ ہے 10 بجے بند ہو جائے گا، پہنچ جاتے ہیں نا۔ تو جب کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اسی طرح قرآن و حدیث میں اور جو طریقے ملتے ہیں کہ توکل انسان کرتا ہے اللہ پر تو رزق بڑھ جاتا ہے، انسان حج و عمرے کرتا ہے تو رزق بڑھ جاتا ہے، انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، انسان ہجرت کرتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، انسان جہاد کرتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، انسان بزرگوں اور کمزوروں کی خدمت کرتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور بھی کچھ ذرائع ہیں جو قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں زیادتی کر دیتے ہیں، برکت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی محتاجگی سے بچائے اور صرف اپنا محتاج بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔